ایک تھوڑی سی آسانی ایکسیپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے. باقی جو وقتی طور پہ مریض ہیں ان کے لیے تو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کو جو ہے وہ نہ رکھیں, اس کی جگہ فدیہ دے دیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا. جو ورسٹ کنڈیشن ہے یا کسی کو وقتی طور پر کوئی روزہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا یا توڑنا پڑ گیا تو بعد میں اس ایک روزے کی قضا کر لے. لیکن جو یہ دائمی مریض ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہے, دمے کا پرابلم ہے اور وہ انہیلر یوز کرتے ہیں, ان کے لیے ایک ایکسیپشن اجتہاداً دی جا سکتی ہے اس حدیث کے تحت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں ہے 3724 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی پوسٹ دے کر گورنر بنا کر, خصوصاً اس میں آتا ہے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا اور اس کے علاوہ باقی صحابہ کو بھیجتے تو ان سے 3 باتیں ارشاد فرماتے. نمبر 1, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا, تنگی نہ کرنا. نمبر 2, خوشخبری سنانا, نفرت نہ دلانا. نمبر 3, اتفاق رکھنا, اختلاف نہ کرنا. لیکن یہ اتفاق جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے, علمی دلائل کی بنیاد کے اوپر. یہ نہ ہو کہ وہ اتفاق کے چکر میں آپ توحید کے اوپر بھی, ختم نبوت کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیں. یہ وہ اتفاق نہیں ہے, وہ فساد ہے. تو اس حدیث کے تحت انہیلر والا جو ایشو ہے اس کے اوپر علماء کی 2 رائے ہیں, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ رائے زیادہ مضبوط ہے, کیونکہ ایک پرماننٹلی ایک بندے کے ساتھ ایشو لگا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کو پھر بالکل میدان عمل میں اتر کے یہ کہنا چاہیے کہ جو دمے کے مریض اور انہیلر یوز کرنے والے مریض ہیں ان پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے, وہ صرف فدیہ دیا کریں. تو پھر ان کا اجتہاد مکمل ہوگا, میں ان کے ساتھ ہوں. جرأت کریں یہ کہیں پھر کہ ان پہ روزہ نہیں, جرأت کر کے کہیں نا. جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرابلم رہتا ہے کنٹینیوسلی. تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے, فدیہ دے. تو بالکل یہ اجتہاد بھی انڈورس ہوگا, اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہوگا اگر کوئی اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے.